اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار سرور۔ ناظرین کرام، 21 رمضان المبارک ایک ایسی ہستی کا یوم شہادت جسے شیر خدا، اخی مصطفیٰ، زوج بطول، حسنین کے بابا جان کہا جاتا ہے۔ میری مراد شیر خدا جناب حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت مبارک آج 21 رمضان مبارک کا ہے۔ آج ہم آپ کی شان میں کچھ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی، کیونکہ ہماری اتنی بساط تو نہیں کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں، لیکن اپنی بخشش کے لیے، یہ بخشش کا سامان کرنے کے لیے ہم ان کی شان بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتنی شان ہے کہ اتنے القابات ہیں، میں بولتا جاؤں پڑھتا جاؤں، شان نہیں ختم ہوگی، یہ وقت ختم ہو سکتا ہے، میں ختم ہو سکتا ہوں، یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، مولا علی پاک کی شان ختم نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جو کچھ بھی کرنا ہے ہم نے یہ اپنی بخشش کے لیے کرنا ہے۔ آج پھر ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ عالم نبیل، فاضل جلیل، عظیم نوجوان مذہبی سکالر جناب حضرت علامہ قاری محسن اقبال الحسینی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، شہادت مولا علی پاک ایک ایسا سانحہ کہ جو اسلام کی تاریخ میں بہت بڑا سانحہ، جس کی بھرپائی بالکل نہ ہو سکی۔ تو پہلے تو ہم چلتے ہیں جناب مولا علی پاک کے فضائل کی طرف، آپ کی شان کی طرف، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آخر پہ شہادت بیان کریں گے۔ جناب مولا علی پاک کے فضائل کے بارے میں کوئی تھوڑا سا آپ ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے اس چینل کا اور آپ کا شکریہ کہ یہ جو آپ نے کاوش شروع کی ہے، بالخصوص اہل سنت کے اندر اس کی بہت ضرورت تھی، اور یہ صحرا آپ کے سر ہے الحمدللہ۔ کہ آپ نے تھوڑی سی نہیں بہت ایفرٹ کی ہے، اور اس پہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہی ہستیوں کے صدقے اللہ آپ کو اور برکت دے گا۔ آمین آمین۔ جہاں تک حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا، غالب علی کل غالب، اخی رسول، اور سب سے بڑی چیز یہ وہ ہستی ہیں جنہیں ہم مولا کائنات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کائنات کے مولا ہیں، کائنات چھوٹی ہے، مولا بڑے ہیں، کیا بات۔ ان کا ذکر ہے، ان کی بارگاہ میں خراج تحسین ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں آپ سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، یعنی اجر رسالت نہیں طلب کرتا۔ اللہ اکبر۔ کیا طلب کرتا ہے باری تعالیٰ؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، کہ اہل بیت اطہار کی محبت طلب کرتا ہوں، نبی کے گھر والوں کی محبت طلب کرتا ہوں، حضور کے 63 سالہ دور کے بدلے، حضور کی زندگی کے بدلے، دین کے بدلے، رسالت کے بدلے، اسلام کے بدلے میں کیا طلب کرتا ہوں؟ علی اور زہرا، حسن اور حسین کی محبت طلب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پاس پوچھنے والی ہستیاں تھیں، جب کوئی بھی آیت نازل ہوتی، کوئی بھی بات ہوتی، پوچھنے والی ہستیاں جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، جن کے ایمانوں کو سلام، جن کے عقیدوں کو سلام، جن کی محبت رسول کو سلام، وہ پاس سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین قد وجبت علینا مودتہم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے قریبی لوگ کون ہیں جن کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ ابرار بھائی، فرض کر دی گئی ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح نبی کی آل کی محبت امت پر فرض ہے۔ سبحان اللہ، یہ پیغام ہے جو پہنچنا چاہیے امت تک، بہت اچھی بات۔ کہ آیت مودت 25ویں پارے کے اندر جو ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر امت پر اہل بیت کی محبت فرض کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، قال علی و فاطمۃ و ولدہما، کہ وہ علی، زہرا اور حسن اور حسین، ان کی محبت تم پر فرض کر دی گئی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ جب انہیں یہ بات پہنچ گئی تو اس کے بعد ان کی محبت کی انتہا تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
کہ اللہ رب العزت تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کو خوب پاک صاف ستھرا کر دے. اللہ رب العزت نے ان کو پاک کیا ہے, اللہ رب العزت نے ان پر طہارت کا صحرا سجایا ہے. سبحان اللہ سبحان اب یہ کون ہیں؟ کوئی پوچھے کون ہیں یہ ہستیاں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کے گھر میں ہوتے ہیں تو راوی کہتے ہیں کہ اسی لمحے, اب راوی کون ہے؟ سیدہ ام سلمہ خود ہیں, سبحان اللہ ام المومنین خود ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری ماں خود ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں آتے ہیں, اتنے میں جناب سیدہ کائنات تشریف لاتی ہیں. آقا علیہ السلام نے ایک چادر اڑی ہوئی تھی, سیدہ کائنات آتی ہیں, انہیں اپنی دائیں جانب لے کر آقا علیہ السلام انہیں چادر میں لے لیتے ہیں. تھوڑی دیر بعد مولا کائنات آتے ہیں, حضرت علی شیر خدا آتے ہیں, انہیں چادر میں لے لیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان دونوں کو چادر میں لیتے ہیں, پھر کون آتا ہے؟ وَوَلَدَاهُمَا, ان کے دونوں بچے آتے ہیں. وہ دونوں آتے ہیں آقا علیہ السلام, ایک کو حسن کو دائیں جانب اور امام حسین کو بائیں جانب. یہ چاروں نفوس قدسیہ جب اس چادر کے نیچے آتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی, کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اللہم والی من والاہ, اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر. اللہم عادی من عاداہ, اے اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے نفرت فرما. پھر آیت تطہیر پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ابرار بھائی میں نے قرآن کی آیات پہلے اس لیے کوٹ کی کہ کوئی بھی ہستی ہے نا جس کا ہم نے تعارف بیان کرنا ہے, جس کی ہستی جس کی شخصیت پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے, پہلے اس کا مقام اور مرتبہ دیکھتے ہیں ہم کہ جس باری تعالیٰ نے یہ اسلام جیسی ایک عظیم نعمت اس امت کو دی ہے, اس اسلام میں اس کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر قرآن میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ کم و بیش 300 آیتیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں فضیلت میں نازل ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک پہلو. اب دوسرا پہلو دیکھیں, تیسری آیت میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یہ کون سا منظر تھا؟ مباہلہ. یہ آیت مباہلہ ہے. پہلی آیت جو میں نے کوٹ کی وہ آیت مودت ہے, دوسری آیت تطہیر ہے. یہ ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے. تیسری آیت آیت مباہلہ ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جب عیسائیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بارہا وہ پیغام دیتے اور بارہا یہ بحث کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ دیکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ان کا یہ مقام ہے, وہ شان والے ہیں, وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر دلیل دیتے اللہ کے حکم پر کہ جس طرح آدم علیہ السلام کا ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہونا ہے تو اللہ کے ہاں تو کچھ بھی نہیں, چاہے وہ باپ کے بغیر پیدا کر دے تو اللہ کے ہاں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. جب وہ نہ مانے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر آ جاؤ میدان میں. سبحان اللہ. وہ چیلنج انہوں نے کیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں مقام اور مرتبے کی فضیلت کی, تو جب وہ چیلنج ہو جاتا ہے مباہلہ کے لیے تو پھر اس چیلنج کو جب قبول کر لیا جاتا ہے تو میدان میں کون آتا ہے؟ کس کی دلیل کے لیے آیا جاتا ہے؟ وہ توحید کی دلیل کے لیے آیا جاتا ہے, توحید کے بچانے کے لیے آیا جاتا ہے, اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے آیا جاتا ہے. تو اللہ کی توحید کے لیے کون آتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں آتے ہیں. جناب سیدہ کائنات نساءنا و نساءکم وانفسنا وانفسکم, مولا کائنات ساتھ آتے ہیں. تم اپنی بیویاں لاؤ, تم اپنی عورتیں لاؤ, میں اپنی عورتیں لاتا ہوں. تم اپنی جانیں لاؤ, میں اپنی جان لاتا ہوں. انفسنا وانفسکم پہ مولا علی پاک آ رہے ہیں. ہاں جی, دیکھیں جو جان مصطفیٰ ہے وہ جان مصطفیٰ ہے, لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی, فرق نہیں ماں بہن پیا. وہ جو جان مصطفیٰ ہے وہ علی المرتضیٰ ہے. حضور فرماتے ہیں میں اپنی جان کو ساتھ لے کر آتا ہوں. اور ساتھ کن کو لے کر آئے؟ ابناءنا و ابناءکم, دونوں بیٹوں کو, امام حسن اور امام حسین کو ساتھ نکل کر جب نکلتے ہیں یہ پنج تن پاک. ہم عرف عام میں انہیں پنج تن پاک کہتے ہیں, عرب انہیں اہل البیت کہتے ہیں, ہم انہیں پنج تن پاک کہتے ہیں. کسی کو مغالطہ نہ رہے کہ شاید یہ ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں. یہ قرآن نے ان کی شان بیان کی ہے. تن سے مراد ایک ہے, پانچ سے مراد پانچ ہیں. جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ پنج تن پاک بنتے ہیں. تو پھر جب یہ پانچوں نکلتے ہیں میدان میں
تو حضرات گرامی جتنے والے ہمارے سننے والے سامعین ہیں، اور بالخصوص ابرار بھائی آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل کے طور پر، حجت کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے جو ہستیاں میدان میں آتی ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، علی مرتضیٰ ہے، حضرت سیدہ کائنات ہیں، امام حسن امام حسین ہیں، یعنی توحید کو بچانے کے لیے جو پنجتن پاک آئے ہیں، یہ حجت ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب۔ قرآن کی روشنی میں آیت تطہیر، آیت مودت اور آیت مبالغہ، اس میں جناب مولا علی پاک کی شان بیان کی گئی۔ آقا علیہ السلام کی مختلف احادیث مبارکہ، جیسے قرآن میں بھی انفسنا و انفسکم جب آیا تو آقا علیہ السلام جناب مولا علی پاک کو لے کے آئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرا خون علی کا خون ہے، میرا جسم علی کا جسم ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اب مولا علی پاک کی شان بیان کریں ذرا۔ ابرار بھائی، حدیث پاک، قرآن پاک کی آیات تو ہم نے کوٹ کی، اس کے بعد ہمیں کچھ منظر حدیث کے سے پہلے کچھ بیان کرنے ضروری ہیں۔ کوئی بھی ہستیاں یاد رکھیں، اس کا تعارفی جائزہ لینا ہو تو وہ ہم اس کا حسبی اور نسبی طور پر دیکھتے ہیں کہ ان کا حسبی مقام کیا ہے، نسبی مقام کیا ہے۔ تو جب حسبی اور نسبی مقام کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو یہ مولا کائنات وہ ہستی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہوگا۔ نسبی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان مبارک ہے، جو حضرت علی کا خاندان ہے، وہ ایک ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی بات پہ میں یہ بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کے اس مبارک فرمان پہ یہ بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیارے چچا ہیں، جنہیں ہم جناب ابو طالب کہتے ہیں، امت انہیں ادب اور احترام سے یاد کرتی ہے کیونکہ ان کی خدمات ہیں، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ تو بعد میں ہیں، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی وفائیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک قربت کا رشتہ ہے۔ وہ ابو طالب ایک جانب اور دوسری جانب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری چچی حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ یہ دونوں واحد ہستیاں ہیں۔ میں نے کہا حسبی اور نسبی طور پر دیکھیں تو یہ دونوں واحد ہستیاں ہیں جو حضرت علی کے بابا اور حضرت علی کی والدہ ہیں۔ یہ دونوں حسبی اور نسبی طور پر جب فضائل کی بات آتی ہے حضرت علی کی تو ان دونوں کا ذکر لازمی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے دونوں ہستیوں نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے، دونوں نے حضور کے ساتھ پیار کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ میری ماں جیسی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میری ماں جیسی ہیں فاطمہ بنت اسد۔ اور جب ان کا وصال ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شدید غم زدہ ہوتے ہیں اور ان کی قبر میں جا کر لیٹ جاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کو نصیحت کرتے ہیں، اے قبر حیا کرنا، میری ماں رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت ابو طالب کا وصال ہوتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے غم کا سال قرار دیتے ہیں۔ یعنی دونوں ہستیاں جن کے بیٹے حضرت علی ہیں، ان کے ساتھ محبت کا عالم بھی انتہا کا ہے، اور حضرت ابو طالب کے ساتھ محبت کا عالم بھی انتہا کا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو اشعار جو ہیں وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، یہ جو شان میں لکھے گئے ہیں یہ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی شان میں لکھے ہیں۔ دیوان ابی طالب کوئی کھول کر دیکھے اسے پتہ چلے کہ حضرت ابو طالب نے کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی ہے۔ یہ حضرت علی کے والدین کی میں نے بات کی۔ اب جب دیکھیں مقام علی تو مقام علی کے لحاظ سے جب حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہوتی ہیں، پیدائش علی دیکھیں، علی کے آنے کا مقام دیکھیں، علی جب آمد ہوتی ہے آپ کی وہ لمحہ دیکھیں، حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہوتی ہیں، تو لکھنے والے مورخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہوتی ہیں، اسی لمحے آپ کو درد ذہن شروع ہوتا ہے، حضرت علی کی آمد کا وقت قریب ہوتا ہے۔ اب سوال کرنے والا یہاں پہ سوال کر سکتا ہے کہ جب اس حالت میں تھیں تو وہ کعبے کا طواف کرنا کیوں آئی تھی؟ شاید اس نے عرب کی تاریخ نہیں پڑھی کہ اس لمحے جتنی عورتیں دین حنیف پر تھیں، یعنی دین ابراہیمی پر تھیں، وہ ساری برکت کے لیے کعبے کا طواف کرنے آتی تھیں۔ تو پھر جب وہ طواف کر رہی ہوتی ہیں تو اسی لمحے برکت کے لیے وہ کیا ہوتا ہے، درد ذہ شروع ہو جاتا ہے،
آپ پریشان ہو جاتی ہیں، ادھر مخلوق ہے، پبلک ہے، اب میں کس طرح یہ معاملہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچاؤں؟ تو اسی لمحے کعبے کی دیوار پھٹتی ہے اللہ اکبر، اور اندر سے آواز آتی ہے، اے فاطمہ بنت اسد اندر آ جائیں۔ سبحان اللہ، اب حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر تشریف لے جاتی ہیں، اور حضرت المستدرک کے حاکم میں امام حاکم لکھتے ہیں، فقط تواترت الاخبار بان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ، سبحان اللہ، کہ یہ بات تواتر کے ساتھ ہے، یہ روایت تواتر کے ساتھ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت فاطمہ بنت اسد نے عین کعبے کے وسط میں جنم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کسیرا میسر نہ شد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، شہادت، سبحان یہ سعادت کسی اور کو میسر نہیں ہوئی کہ کعبے میں ولادت ہو، مسجد میں شہادت ہو، سبحان اللہ، یہ کسی اور کو نہیں، یعنی کعبے کے اندر جس کی ولادت ہوئی ہے، آج ان کی شہادت کا دن ہے، ان کی شہادت پھر مسجد میں ہوتی ہے، یعنی علی کا اور مسجد کا تعلق بڑا گہرا ہے، کیا بات، علی کا اور مسجد کا تعلق ہم ایسے نہ کہہ لیں کہ علی کا اور توحید کا تعلق بڑا گہرا ہے، یہ اس سے بڑی بات ہے، یہ اس سے علی کا بڑی اور بات، توحید کا توحید کا تعلق بہت گہرا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ پختہ ایمان۔ بے شک، اور جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، امام حسن اور حسین کو اسپیشلی نصیحت کرتے ہیں بلا کے کہ بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ آپ نے خاص الفاظ فرمائے ہیں کہ حسن اور حسین اللہ سے ڈرتے رہنا اور ہمیشہ تقوی اختیار کرنا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنا، یہ تین باتیں حضرت علی المرتضیٰ نے عین شہادت کے لمحے کہی ہیں۔ اور پھر دوسری جانب دیکھیے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیے تو سب سے بڑی اہم حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ جب غدیر خم کا موقع آتا ہے، دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، ساری آیات مکمل ہو گئی، ہر چیز مکمل ہو گئی، جب اس لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک وعدہ جو اللہ کی جانب سے تھا وہ اللہ کے منشا کی وجہ سے، اللہ کی مرضی کی وجہ سے پورا کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ این علی ابن ابی طالب، مقام غدیر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور اسی لمحے حضور فرماتے ہیں علی کدھر ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا جاتا ہے اور سارے لوگوں کو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہیں پہ رک جاؤ۔ حضرت بلال سب کو روکتے ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، 1.25 لاکھ کے قریب لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، اتنا مجمع ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام مقام غدیر پر کھڑے ہوتے ہیں، حضرت علی آتے ہیں، آقا علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اللہم والی من والا ہوں، اللہم آدی من آدہ ہوں، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے تم اس سے بغض رکھ۔ اور یہی وہ علی ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یہی وہ علی ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کے والا سے دیکھیں علی جیسا کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، فمن اراد العلم فلیأت الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو علم چاہتا ہے وہ دروازہ مرتضیٰ پہ آئے، جو عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ علی کے در کی خیرات لے کر علم حاصل کرتا ہے۔ اکثر یہ بھی ہوتا تھا نا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حدیث مبارکہ فرما دیتے تھے یا قرآن کی آیت آ جاتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے تھے، اب صحابہ ادباً آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دوبارہ نہیں تھے پوچھتے، ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے، اب جس کو سمجھ نہیں نہ آ رہی، ٹھیک ہے، وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اب کیا کریں، فیصلہ ہوتا تھا چلو علی کے پاس چلتے ہیں، بے شک، ٹھیک ہے، وہ جو بھی کچھ پوچھنا ہوتا تھا وہ جناب مولا علی پاک سے دوبارہ پوچھا جاتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو فرمایا ہے یہ کس تناظر میں کس تناظر میں فرمایا، بے اس کا مقصد کیا ہے، بے شک، ظاہری بات ہے آقا علیہ یعنی حضرت علی المرتضیٰ نے جتنا بھی علم کا فیض ہے وہ سارا حضور سے لیا ہے، ڈائریکٹ لیا ہے، اور علماء نے بھی لکھا اور حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ ایسے میں نے علم لیا ہے جیسے چڑیا چوگ دیتی ہے اپنے بچے کو، سبحان اللہ، سبحان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چوگ لیتا تھا۔ اب چوگ جو ہوتی ہے یہ منہ کے اندر ہوتی ہے، یہ اندر فیضان نبوی ہے، فیضان مصطفی ہے جو سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کو ملتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کہ جب حضرت علی کی پیدائش ہوتی ہے نا، حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ نہ میرا بیٹا آنکھیں کھولتا، اللہ، نہ میرا بیٹا بولتا ہے، مجھے یہ لگا کہیں یہ نابینا تو نہیں،
اللہ کہیں یہ گونگا تو نہیں، یہ چیزیں ابہام پیدا ہوئے۔ تو اسی لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور نے مبارک دی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں بھتیجے محمد، بیٹے محمد، مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ بیٹا کہیں گونگا تو نہیں ہے، کہیں یعنی بول نہیں سکتا، کوئی اسے مسئلہ تو نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے ہیں چاچی مجھے ادھر دیجیے۔ اللہ اکبر، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی باہوں میں لیتے ہیں، اور جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک باہوں میں کائنات کا علی آتا ہے، کائنات کا مولا آتا ہے، اور جسے مقام اور مرتبے کے فیض ملنے لگتے ہیں، اور جس ہستی کے ذریعے ملتے ہیں، ان کی باہوں میں جب آتے ہیں تو فوراً سے اپنی آنکھوں کو کھول لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے لگتا تھا جیسے علی دیدار مصطفیٰ کے لیے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، جیسے حضور سامنے آتے ہیں آنکھیں اسی وقت کھول لیتے ہیں، نبوت کے ہاتھ میں ولایت آتی ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو انہیں پہلا فیض دیتے ہیں، وہ اپنا لباب دہن مبارک ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور مولا علی فرماتے ہیں کائنات میں مجھے جو سب سے پہلی چیز ملی کھانے میں وہ حضور کی مبارک گٹی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، بات آگے ہو رہی تھی، جو بات کی ہے کہ جناب مولا علی پاک کا اور توحید کا گہرا رشتہ ہے، بے شک، اللہ کا اور علی کا بہت گہرا رشتہ ہے، بہت گہرا ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ کا علی کا رشتہ گہرا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تحفہ ملا ہو نماز وہ رہ جائے؟ بے شک، ٹھیک ہے، نماز اثر ہے اور جا رہا ہے، اثر کا ٹائم جا رہا ہے، لیکن گود میں سر مصطفیٰ ہے۔ بے شک، یہ وہ لمحہ ہے کہ جب عصر کا وقت تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا سر انور حضرت علی کی مبارک رانوں پر تھا، تو اس لمحے یعنی عصر کا وقت گزرا جا رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز ادا کر چکے تھے، حضرت علی نے ادا کرنی تھی ابھی، لیکن اب اصل نماز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام کی تھی، کسی کو دیکھتے رہنا، سبحان اللہ، تو وہ حضور کا دیدار کر رہے تھے، حضور کا ادب کر رہے تھے، حضور کے ادب میں اپنے وہ اس جگہ سے ٹس سے مس نہیں تھے ہو رہے، جس طرح وہ صحابہ کے بارے میں نا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی بات تو ویسے سنتے ہیں جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اپنا سر بھی نہیں ہلاتے۔ تو اب تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور حضرت علی کی گود میں ہے، ادب اور احترام کا عالم یہ ہے، علی بول نہیں رہے، علی سانس بھی آہستہ سے لے رہے ہیں، علی کے پیار کا عالم، ادب کا عالم دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں علی کیا ہوا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا ہے، میری نماز عصر چلی گئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لمحے اشارہ کیا، اسی لمحے اشارہ کیا سورج کو، سورج پلٹ آتا ہے، سورج پلٹ آتا ہے، کس کے لیے؟ علی کے لیے پلٹ آتا ہے۔ یہ سورج کا پلٹنا اور حضور کا پلٹانا یہ اللہ کی منشا کے مطابق تھا کہ جس نے حضور کی بارگاہ کا ادب کیا ہے اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس میں حضور کا معجزہ بھی ہے اور شان علی بھی ہے، شان علی بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں، دونوں چیزیں۔ اور میں ایک اور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو دم بھرتے ہیں جناب مولا علی پاک کی محبت کا، ٹھیک ہے جی، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ مولا علی پاک کی نماز جا رہی تھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، ٹھیک ہے، مولا علی پاک نے کبھی قضا نہیں پڑھی، قضا نہیں پڑھی، بے شک، اگر وہ قضا ہو جاتی تو ایک دلیل ہو جاتی جی مولا علی پاک نے بھی قضا پڑھی ہے، قضا پڑھی، ٹھیک ہے، لیکن کائنات میں علی کی قضا کی دلیل ہی نہیں ملتی، سب کی قضاؤں کی مل سکتی ہے، علی کی قضا کی نہیں مل سکتی، قضا کی دلیل نہیں مل سکتی، یعنی نماز کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اور دوسری بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بات کی آپ کی ولادت کی نسبی لحاظ سے، دیکھیں ہم نے بات کی قرآن کے اندر آپ کی فضیلت وراء الورا ہے، قرآن میں کھولتے جائیں آیتیں دیکھتے جائیں، کئی جگہ پہ لکھا ہے جہاں پہ لفظ آمنو آیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہے اس سے مراد علی المرتضیٰ ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنو، جہاں پہ ان الذین آمنو، جہاں پہ آمنو آیا ہے وہاں سے شان علی مراد ہے، یعنی قرآن کے اندر علی ہے، رحمان کی توحید کو بچانے میں علی ہے، حضور کی محبت میں علی ہے، جنگ میں علی ہے، علم میں علی ہے، گھر میں علی ہے، در میں علی ہے، مسجد میں علی ہے، کعبے میں علی ہے، جہاں دیکھو علی ہی
علی ہے، علی کے بغیر نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے، نہ اسلام مکمل ہو سکتا ہے، نہ ایمان اپنی اصل معراج پہ پہنچ سکتا ہے۔ اور شان علی کے باب میں یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ علم تو علم رہا کہ میدان جنگ کے اندر بھی دیکھیے تو علی جیسی شان والا کوئی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، مرحب کے مقابلے میں جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں تھا ہو رہا، اس لمحے بھی دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، کتنے دن گزر گئے ہیں، خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح لکھ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رات ساری صحابہ کرام کی بےتابی، آپ کے سارے اس پروگرام کے اندر یہ اعلیٰ بات ہے اللہ اکبر، کہ رات سارے صحابہ کرام کی بےتابی، حضرت عمر کی، حضرت جناب ابوبکر حضرت صدیق عمر کی، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کاش میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لی جائیں، ٹھیک ہے، تو صبح کو نام صرف صبح نام آ جائے۔ میرا یعنی سارے صحابہ کرام کے اندر ایک یعنی کہ وہ آس تھی کہ اور طلب تھی کہ صبح ہمارا نام آئے، صبح ہمارا نام آئے۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کی آنکھیں درد کر رہی ہیں، وہ اپنے خیمے میں ہیں۔ جب بلایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں تب سے لے کر جب تک میری سانسوں کے اندر سانس رہی میری آنکھیں کبھی نہیں دکھی۔ سبحان اللہ، سبحان تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم عطا کیا اور فرمایا جاؤ علی خیبر فتح کرو، تو حضرت علی کی یہ شان ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں میدان میں، جب ادھر سے وہ مرحب نکلتا ہے، ادھر سے مولا کائنات نکلتے ہیں، مرحب نعرہ لگاتا ہے کہ میں مرحب ہوں، بہادر دلیر تجربہ کار ہوں، اور میں بڑا فن رکھتا ہوں جنگ کے اندر، تو ادھر سے حضرت علی نعرہ لگاتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابت کا ریح المنظرا، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، جنگل کے شیروں کی طرح خوفناک۔ سبحان اللہ، حضرت علی یہ نعرہ لگاتے ہیں اور ایک ڈگ سے مرحب کو درمیان سے چیر کے رکھ دیتے ہیں، درمیان سے۔ اور حضرت شاہ نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، یعنی مرحب دو نیم، دو ڈک ہو چکا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے۔ اور یہیں پہ یہ بات میں کرتا ہوں، ہمارے وقت کے دامن میں بھی گنجائش کم ہے، اور بات یہ ہے کہ جب خندق کا مقام آتا ہے، خندق کے مقام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان میں نکلتے ہیں اور جنگ کے لیے نکلتے ہیں، ادھر سے ایک اور بندہ ہے جو للکارتا ہے، یہ دین کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ ہے، عمر ابن ود اس کا نام ہے، للکارتا ہے، کہتا ہے اے کوئی مرد کا بچہ جو آئے میرے مقابلے میں، تو حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، کھڑے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، پھر وہ نعرہ لگاتا ہے، حضرت علی پھر کھڑے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، تیسری بار پھر وہ نعرہ لگاتا ہے، حضور فرماتے ہیں علی آ جاؤ، اپنی دستار مبارک اتار کر حضرت علی کے سر پہ سجا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم نالین کا ادب کرتے ہیں، نالین سے پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، اور اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے سر پہ رکھتے نالین ہیں، کا نقشہ، نالین کا نقشہ، اور نالین کا مقام اتنا زیادہ ہے، تو پھر دستار مصطفیٰ کا مقام کتنا ہو؟ سبحان اللہ، پھر وہ دستار حضرت علی کے سر پہ سجتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلوار عطا فرماتے ہیں، ذوالفقار عطا فرماتے ہیں، اور جب حضرت علی کو رخصت کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پیچھے سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب اس وقت تک مجھ محمد کو موت نہ آئے جب تک میں دوبارہ علی کو دیکھ نہ لوں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی دعا، اللہ اکبر، یعنی گارنٹی ہے کہ آج علی جیت کر ہی آئے گا۔ اللہ اکبر، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ بڑی اہم ہے، یہ سمجھنے والی ہے، ہم کل ایمان حضرت علی کو اس وجہ سے کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ آج پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں پورے کا پورا ایمان جا رہا ہے، اللہ اکبر، یعنی علی ایمان کی جڑ ہے، علی ایمان کی اصل ہے، علی ایمان کی معراج ہے، علی ایمان کی کل ہے، علی کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ آج پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں پورے کا پورا ایمان جا رہا ہے، اور حضرت علی جب اس سے لڑتے ہیں اس سے بھی چیر کے رکھ دیتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں علی کی خندق کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اب بات آ گئی نا یہ والی کہ یا اللہ میں اس وقت تک مجھے موت عطا نہ کرنا جب تک
میں علی کے چہرے کو دوبارہ نہ دوبارہ نہ دیکھ. پھر وہ ہجرت کی رات, بے شک پوچھا گیا مولا علی پاک سے کہ کوئی ایسی رات کہ جس دن آپ سکون سے سوئے ہوں. اللہ فرمایا ایک ہی رات, ایک ہی ہجرت کی رات, ہجرت کی کہ میرے آقا نے فرمایا تھا امانتیں واپس کر کے صبح مدینے آ جانا. بے شک مجھے پتا تھا, یعنی گارنٹی تھی اس گارنٹی چیز، مجھے گارنٹی پتا, تھی، تقویٰ تقویٰ، ٹھیک ہے, اور عقیدہ عقیدہ پختہ, اتنا بے شک، پختہ عقیدہ, ٹھیک ہے, گارنٹی تھی, گارنٹی تھی کہ میرے آقا نے فرمایا ہے مدینے آ جانا, آسن تو لہٰذا مجھے رات کو کچھ نہ, میں سکون سے سویا تھا. سکون سے باہر دشمن کھڑے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اللہ مولا علی اکبر. پاک سکون اور یہاں پہ ابرار بھائی یہ دیکھیں, ایک جانب اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمائے, دوسری جانب مصطفیٰ کرام کی احادیث ہیں بے شمار لاتعداد, لیکن سب سے اہم چیز دیکھیں کہ ان احادیث پہ عمل کنہوں نے کیا, ان حدیث پاک کی لاج کنہوں نے رکھی ہے. آج ضرورت ثمر کی ہے ابرار بھائی کہ جن ہستیوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, امت کے درمیان بغض و اناد پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جب ان کے گھروں میں دیکھیں, ان کی زندگیوں میں دیکھیں وہ کس طرح محبت کر رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا, ان کی محبت کا عالم دیکھیں. وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں, موج میں ہیں اماں پاک, وہ کہتی ہیں بابا جان حضرت ابو بکر صدیق سے کہ جب بھی میں کسی مجلس میں آپ کو دیکھتی ہوں, آپ حضرت علی چچا علی کی جانب بڑی غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے مجھے بتائیں تو صحیح. تو حضرت ابو بکر صدیق آگے سے, میں نے کہا عمل کنہوں نے کیا, بہت اچھی بات, عمل کنہوں نے کیا ہے, کنہوں نے محبت کی انتہا کی ہے. کس ابو بکر کے بارے میں ہم بغض رکھیں, ہم علی والے ہونے کا دعویٰ کریں اور بغض صدیق اندر رکھیں, یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. یہ شان علی کے خلاف ہے, مقام علی کے خلاف ہے, علی والوں کی شان کے خلاف ہے. کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹی میں نے اپنے ان کانوں سے سنا, کس سے, مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے سنا, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب کنز العمال کے اندر یہ روایت ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ بابا جان دیکھنے والے تو دیکھ لیں گے جو اپنی ظاہری زندگی میں, جن کی زندگیاں ہیں, جنہوں نے ظاہری طور پہ دیکھنا ہے, لیکن ان کا کیا بنے گا جو نہیں دیکھ سکیں گے. فرمایا بیٹی میں نے خود حضور کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ذکر علی جن عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. سبحان اللہ, جن کا ذکر عبادت, جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اور عمر جیسے ہستی وہ ہستی ہیں کہ جب یہ اعلان ہوتا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, سب سے پہلے کون مبارکباد دینے جاتا ہے کہ ہنی اللہ کا یا ابن ابی طالب, کہ مبارک ہو اے فرزند ابو طالب, آپ اصبحتا و امسیتا مولا یا و مولا کل مومن و مومنہ, کہ آپ صبح اور شام ہر مومن اور مومنہ کے اور میرے یعنی مولا ہیں. بے شک, بے شک. یعنی ان کی محبت دیکھیں. جناب فاروق اعظم کا جملہ سنا نا, اس جملے پہ تھوڑا سا بندہ غور کرے کہ آپ نے فرمایا کیا ہے اللہ مبارک دیتے وقت, سبحان اللہ, مبارک دیتے وقت آپ نے فرمایا یہ بڑی اہم بات ہے. ہنی اللہ کا یا ابن ابی طالب, یا ابن ابی طالب, یہ اے ابو طالب کے اے ابو طالب کے فرزند, اے ابو طالب کے بیٹے. اب میں یہاں پہ پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ جھگڑا ان کا کبھی نہیں ختم ہوگا ابرار بھائی, لیکن جن کی محبت ہے نا انہوں نے محبت کی ہے. اگر حضرت ابو طالب کے بارے میں صحابہ کرام کے اندر یہ نظریہ ہوتا کہ ان کے ایمان کے حوالہ سے یا کسی بھی حوالہ سے, یا ان کے بارے میں سخت لہجہ ہوتا, تو وہ کبھی فرزند ابو طالب کا نام نہ لیتے, وہ کبھی ہنی اللہ کا یا ابن ابی طالب نہیں کہتے. یعنی یہ لفظ اپنی زبان پہ لاتے ہی نا وہ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہنی اللہ کا یا علی, یعنی کہ مبارک ہو آپ کو اے علی. انہوں نے یہ کیوں کہا ہے ہنی اللہ کا یا ابن ابی طالب, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بھی حضرت ابو طالب کا ادب و احترام موجود تھا. ان کے دلوں کے اندر حضرت ابو طالب کا وہ مقام موجود تھا کہ حضور کتنی محبت اپنے چچا سے کرتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں تو انہوں نے حضور کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی ہے, محبت کی یعنی اعلیٰ معراج قائم کی ہے. اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست, علی المرتضیٰ کتنے اوصاف ہیں کہ اس پر گفتگو ممکن ہی نہیں. لیکن ایک شعر ضرور اس پہ ہوگا
کہ علی والا ہر ایک در کا سوالی ہو نہیں سکتا، برے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا، نمازی ہو، حاجی ہو، مفتی ہو یا ہو ملا، علی کا جو بھی دشمن ہے حلالی ہو نہیں سکتا، کیونکہ علی کی محبت کے بغیر کچھ بھی مکمل ہی نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا یحب علی منافقم ولا یبغضہ مومن۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے مومن اور منافق کی پہچان کے لیے اس حدیث پہ عمل کیا سبحان اللہ، سبحان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی سے سوائے مومن کے کوئی پیار نہیں کر سکتا، علی سے سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ جب بھی دیکھیں آپ نقیب ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، جب بھی آپ نعرہ لگائیں نعرہ حیدری تو محفل کا منظر بدل جائے گا، محفل کے اندر روحانیت آ جائے گی، اور جو بغضی ہیں وہ چیخ پڑیں گے۔ آل محمد سے وہی بندہ پیار کر سکتا ہے جس کا وجود پاک ہو، جس کا خون پاک ہے، جس کا دل پاک ہے۔ مسجد میں وہی آ سکتا ہے جو جس کا جسم پاک ہے۔ ظاہری بات ہے شرائط میں سے ہے نا، نماز کی شرائط میں سے ہے، جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، شرائط ساری شرائط ہوں گی تو پھر ہم نماز ادا کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر محبت اہل بیت میں بھی تو یہ اہل بیت کی محبت وہ ابرار بھائی خزانہ ہے، یہ کوئی دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ انسان کا، ایک بندہ مومن کا حضور کے ساتھ ایک ایسا قلبی رشتہ ہے کہ جب وہ فرمان ہمارے سامنے آتا ہے نا انی تارک فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، حضور فرماتے ہیں لوگوں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی چیزیں؟ فرمایا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، دوسرا میری اہل بیت ہے، دونوں کا دامن تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اہل بیت کے بارے میں اسپیشلی فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا۔ اب کیسا سلوک کیا گیا اس امت، لیکن اس امت نے کیسا ظلم ہوا، ساری نسل ابی طالب کے ساتھ کیسا ظلم ہوتا ہے، سارے جتنے امام ہیں، اس امت نے حضرت امام حسن سے لے کر حضرت علی سے لے کر اور حضرت امام حسن عسکری تک، ان 11 اماموں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ابھی تک بھی جو ہو رہا ہے وہ یعنی تو اہل بیت اطہار کے طور پہ ساتھ ہوا تھا، ابھی روحانی طور پہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا ذکر تک یہ قبول نہیں کیا جا رہا۔ خیر یہ ایسی باتیں ہیں کہ جتنا شان مولا علی بیان کریں یہ ختم نہیں ہوتا، ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ شہادت کی طرف چلتے ہیں۔ جناب مولا علی پاک کی شہادت 19 رمضان مبارک کو ضربت لگتی ہے، بے شک 21 رمضان مبارک کو آپ مالک حقیقی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی جب شہادت ہوتی ہے، آپ اسپیشلی اپنے بچوں کو بلا کر یہ نصیحت بھی فرماتے ہیں، دیکھیں ادھر پیار اور محبت کا عالم کیا ہے، جس بندے نے مارا ہے وہ پکڑا گیا، بے شک اور فرمایا اس کے وہ سزا نہ دینا، اسے شربت پلایا، شربت پلایا گیا، معاف کر دیا۔ جی جی، اور آپ نے جملہ کیا ارشاد فرمایا، فزت ورب الکعبہ، کہ خدا کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ، خدا کی قسم، یہی ساری شہادت کا اور حضرت علی کی زندگی کا اینڈ کیا انہوں نے نکالا اپنی زندگی کا، کہ آج علی کامیاب ہو گیا، اور اپنے بچوں کو فرمایا کہ کسی سے بدلہ نہ لینا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وگرنہ امام حسن جیسا دانا آدمی کیا بدلہ نہیں لے سکتا، بے شک لے سکتے تھے، انہیں معلوم بھی تھا کون ہے، بالکل، امام حسین کو بھی معلوم تھا کون ہے، لیکن وہ اپنے بابا کے اس فرمان کے مطابق انہوں نے عمل کیا کہ نانا کے دین کے اندر تفرقہ بڑھے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے دین کو بچایا، بیچا نہیں ہے، چند سکوں کے عوض بیچا نہیں ہے، بچایا ہے، انہوں نے دین کو بچایا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا اس دین کا کوئی اصل گدی نشین کون ہے، تو اس دین کے اصل گدی نشین 2 تھے، ایک امام حسن تھے، ایک امام حسین تھے، سبحان اللہ، لیکن انہیں اس گدی پہ بیٹھ کے دین کو بچانے کا حق ادا کیا ہے۔ اگر وہ بدلہ لینے پہ آتے لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بابا کے فرمان کو عقل سے، دانائی سے دیکھا کہ حضرت علی کا یہ فرمانا کہ بیٹا لڑائی نہیں کرنی، حضرت علی کا یہ فرمانا کہ بیٹا میرے دشمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ بیٹا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، یہ کئی فتنوں کے دروازوں کو آپ نے اپنی شہادت کے وقت بند کر دیا۔ ایک اس پہ یہ بھی پھر بات کرتے چلیں کہ اگر مولا علی پاک نے یہ فرما دیا اور مولا حسن پاک اور مولا حسین پاک خاموش رہے جی
تو کیا ہمیں بھی آج خاموش نہیں رہنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے، خاموشی خاموشی اختیار اختیار کرنی کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے. بالکل. جب وہ ہستیاں، ہم اگر نام لیں مولا حسین پاک کا، جی نام لیں مولا حسن پاک کا، خود کو کہیں مولائی، جی ٹھیک ہے، لیکن اگر بات پھر ان کے منافی کریں تو پھر یہ تو نہ مولائیت رہی، نہ حسینیت رہی، نہ نہ حسینیت. حسنیت حسینیت رہی. آج کے دور میں یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس دین کو بلند کرنے کے لیے سبحان کام اللہ، کیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیغام علی یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے. سبحان پیغام علی یہ ہے کہ اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بڑی قربانیوں سے امت تک پہنچایا گیا ہے. بے شک. آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اہل بیت نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس دین کو بچانے کے لیے. آج اس امت پہ لازم ہے کہ بجائے کہ اپنوں کو توڑ کے الگ الگ کر دیا جائے اور الگ الگ ٹولیاں بنا دی جائیں، نہیں، آج یہ وقت نہیں. آج فلسطین کے حالات دیکھ اللہ لیں. اکبر، اللہ، آج امت کدھر ہے؟ بے شک. آج کدھر ہیں؟ ساری امت ہر طرف 1.25 ارب کے قریب مسلمان کلمہ گو موجود ہیں، لیکن ان کے حق کے لیے کوئی نہیں جانے والا. آج ہمارے ملک پاکستان کے حالات دیکھ لیں، حکمران بولنے کو تیار نہیں، اعلیٰ اداروں عسکری اداروں کے بڑے بولنے کو تیار نہیں، جو بولے گا انہیں غدار کہیں گے. اب عرب کی حالت دیکھ لیں، عیاشیوں میں مست ہیں، یہود و نصارہ کے غلام بن چکے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں. آج کدھر ہے امت کی وحدت؟ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور اس حدیث کی لانج رکھیں کہ نہ قرآن کو ہم نے چھوڑنا ہے، نہ آل کو ہم نے چھوڑنا ہے. ان دونوں پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو ان قریب یہ وقت آئے گا، یہ امت اکٹھی ہو کر اس کفر کو مٹائے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے جھنڈے تلے ساری جمع ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا آمین. ناظرین کرام، یہ موضوع اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ بیان کرتے جائیں یہ ختم نہیں ہو سکتا. شان مولا علی پاک، شان اہل بیت، یہ اتنی وسیع ہے کہ جتنی بیان کرتے جائیں یہ بڑھتی جائے گی. تو میں اپنے ان اشعار کے ساتھ اس کا اختتام کرتا ہوں کہ ارض و سما کے اندر ہر جا علی علی ہے، تنویر لم یزل ہے، واہ حق کی رضا علی ہے، واہ. بنیاد عاشقی ہے شاہ نجف کی الفت، ایمان کی جب پوچھو مشکل واہ. کشا علی ہے، پوچھیں گے جب فرشتے لایا ہے کس کی کس کی نسبت، نسبت؟ کہہ دوں گا صاف ان سے میرے پیشوا علی ہے. علی ہیں. اور واہ بغیر حب علی مدعا واہ واہ. نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، آمین. تمام مسلمانوں پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.